السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی پنجاب میں کیسے تباہ ہوئی، ذمہ دار کون ہے، پارٹی کے لوگ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات بلاول بھٹو زرداری کو منتقل کرنے کے لیے پارٹی سے کیا ڈیمانڈ کی تھی۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ ہے آصف علی زرداری کی۔ یہ بہت ہی امپارٹنٹ خبر ہے جو آپ پہلی دفعہ سن کر آپ بھی چونک جائیں گے، حیران بھی ہوں گے کہ آصف علی زرداری نے کس طرح کی ڈیمانڈ کی تھی پارٹی سے، اور پارٹی نے آصف علی زرداری کو، بڑی بات یہ بھی ہے کہ پارٹی نے آصف علی زرداری کو پریشرائز کیا تھا، پوری پارٹی نے، یعنی سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پورے ملک کی پارٹی جو ہے، سب نے آصف علی زرداری کو ڈیمانڈ کی تھی، زور ڈالا تھا کہ وہ پارٹی سے سائیڈ پہ ہو جائیں، پارٹی کے اختیارات بلاول بھٹو زرداری کو سونپیں، نہیں تو پارٹی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن آصف علی زرداری نے 2 دن تک پارٹی کے لوگوں کی بات نہیں مان رہے تھے۔ دوسرے دن آصف علی زرداری نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ رکھی تھی، وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ خود میں نے کور کی ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہیں، پارٹی کے ہی لوگ، پارٹی کے مرکزی جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ اس بات کی ان کے ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کے جو بیانات ہیں میرے پاس موجود ہیں، جو میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی آن دا ریکارڈ، آن کیمرہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آف دا ریکارڈ کوئی بات میں نے کر لی، آف دا ریکارڈ بھی ہوئی ہے لیکن آن دا ریکارڈ بھی ہوئی ہے، یعنی آن کیمرہ بھی ہوئی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری، یعنی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، آصف علی زرداری اور ان کے قریبی ساتھی، وہ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تباہ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی عنصر ہو، لیکن خود پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، آصف علی زرداری ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ اسپیشلی۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جو آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے تمام جو مرکزی رہنما ہیں، چاروں صوبوں کے رہنما ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہوا ہے۔ دبئی میں ایک اجلاس ہوا تھا ویورز۔ آصف علی زرداری جب یہاں پہ اسلام آباد میں ایک فاٹا کی ایک تقریب میں تقریر کر کے گئے تھے، اینٹ سے اینٹ بجانے کی، یہ آپ کو یاد ہے، سب لوگوں کو یاد ہوگا۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، آصف علی زرداری اپوزیشن میں تھے، سابق صدر تھے، اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کر چلے گئے دبئی اور وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو ان دنوں میں آصف علی زرداری نے اجلاس بلایا تھا دبئی میں پوری پارٹی کا، جس میں قائم علی شاہ، خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ، اعتزاز حسن، نوید قمر، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، فرت اللہ بابر، نیر بخاری، شیری رحمان، یعنی پوری اے ٹو زیڈ، منظور وسان، سب لوگ تھے۔ یہ سب گواہ ہیں اس بات کے، یہ میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو آصف علی زرداری نے اجلاس بلایا، اس میں پوری پارٹی نے، اسپیشلی پنجاب کے لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ آصف علی زرداری کو درخواست کی جائے کہ بھئی وہ پارٹی سے سائیڈ پہ ہو جائیں، اختیارات اپنے بلاول بھٹو زرداری کو سونپیں، کیونکہ آصف علی زرداری کی تصویر کے نیچے ہم الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ ہم نے بی بی اور بھٹو کی تصویروں کے نیچے، ان کے پوسٹرز کے نیچے الیکشن لڑے ہیں ہمیشہ، آصف علی زرداری کی تصویروں اور پوسٹرز کے نیچے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ پلان بنایا تھا پیپلز پارٹی کے تمام تقریباً رہنماؤں نے، اور پوری پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا۔ اب آگے بات کون کرے؟ آگے کیا گیا خورشید شاہ کو۔ خورشید شاہ کیونکہ ووکل ہیں، پارٹی میں بات کرتے ہیں، بی بی بھی عزت کرتی تھی، تو خورشید شاہ کو قمر زمان قاہرہ، ندیم افضل چن، نظر گوندل،
یہ سب لوگ تھے، چودھری منظور، انہوں نے خورشید شاہ کو آگے کیا اور خورشید شاہ کو کہا کہ جی آپ بات کریں گے تو پھر ہم سپورٹ کریں گے۔ خورشید شاہ نے بات چھیڑی اور پھر یہ پنجاب کے جو لوگ تھے پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، وہ شروع ہو گئے آصف علی زرداری پر چڑھ دوڑے اور آصف علی زرداری کو کہا کہ جی پارٹی کا اختیارات آپ چھوڑ دیں اور اللہ کے واسطے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ بلاول بھٹو زرداری کو بااختیار کریں، بلاول کے پاس اختیارات ہوں گے، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو پارٹی پنجاب میں ریوائز ہو جائے گی۔ یہ آصف علی زرداری کو کہا گیا۔ سب لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی، پورا دن آصف علی زرداری مان نہیں رہے تھے، سارا دن اجلاس چلتا رہا، ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ آصف علی زرداری نے آخرکار پہلے دن نہیں مانا اور چلے گئے، اجلاس ختم، یعنی دوسرے دن پھر اجلاس ہونا تھا، پہلے دن کا اجلاس ختم ہو گیا، پہلا سیشن۔ دوسرے دن آصف علی زرداری آئے تو پارٹی کو آ کر کہا کہ جی میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے آپ لوگوں کی تجویز پہ کہ میں جو کو چیئرمین ہوں پارٹی کا، آصف علی زرداری کو چیئرمین تھے، شریک چیئرمین پیپلز پارٹی کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین تھے لیکن بے اختیار چیئرمین تھے، جس طرح ابھی بھی بے اختیار ہی ہیں، ابھی بھی آصف علی زرداری کے پاس ہی اختیارات ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے پاس میری طرف کچھ بھی نہیں ہے، بس برائے نام ایک جس طرح عمران خان شو پیس ہیں، بلاول صاحب بھی شو پیس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اختیارات سارے آصف علی زرداری انجوائے کر رہے ہیں ابھی بھی۔ تو آصف علی زرداری صاحب واپس آئے دوسرے دن اور آصف علی زرداری نے پارٹی کو کہا جی میں نے بڑا اس پہ غور کیا ہے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہو کہ کو چیئرمین کا عہدہ چھوڑوں تو میں راضی ہوں جی، میں تیار ہوں عہدہ چھوڑنے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں جی شرط کیا ہے جی؟ آصف علی زرداری نے ڈیمانڈ کی پارٹی سے کہ چلو جی میں شریک چیئرمین کا عہدہ چھوڑتا ہوں اور اختیارات بھی سائیڈ پہ اختیارات بلاول کو منتقل کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے وہ بنائیں، سارے دیکھنے لگے وہ کیا جو اے این پی نے ولی خان کو صدارت سے ہٹانے کے بعد بنایا تھا، تو سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار ولی خان کو تو ربر بنایا گیا تھا، تو آصف علی زرداری نے کہا ہاں وہی ربر بناؤ پھر مجھے۔ سارے ایک دوسرے کو پھر دیکھنے لگے کہ یار یہ کیسی ڈیمانڈ آ گئی آصف علی زرداری کی، تو پھر زرداری صاحب کو سب دل میں مسکرا بھی رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے کہ یار یہ کیسی ڈیمانڈ آ گئی، بڑی انٹرسٹنگ اور عجیب۔ تو آصف علی زرداری کو پھر سمجھایا گیا کہ جو رہبر کا عہدہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا نظریاتی، فکری، ایک بڑا بہت ہی عظیم ایک رتبہ ہوتا ہے۔ رہبر اس طرح مطلب کوئی عام عہدہ نہیں ہے، آپ رہبر کو چھوڑ دیں، رہبر پہ لوگ طنز بھی کریں گے، لوگ تنقید بھی کریں گے کہ بھائی بھٹو رہبر نہیں تھے، جو پارٹی کے سربراہ تھے، جس کا ووٹ بینک ہے، جس کی پارٹی ہے، جس کے پیچھے لوگ ہیں، جس کو سب مانتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو رہبر ڈکلیئر نہیں کیا، تو آصف علی زرداری رہبر ڈکلیئر کریں۔ تو یہ سارے اس کا جائزہ لیا گیا، تو آصف علی زرداری کو سمجھایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ رہبر کو رہنے دیں، آپ سرپرست بن جائیں، پارٹی کے سرپرست کا آپ کو عہدہ دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایکوریٹ اور اتھینٹک خبر دے رہا ہوں، جو میں نے رپورٹ بھی کی تھی ان دنوں میں، لیکن اتنی ہائی لائٹ ان دنوں میں نہیں ہوئی تھی کیونکہ پارٹی کے لوگ پھر بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ میں نے تو اپنی بات کروا لی تھی کسی سے، میں نے اپنا کام نکال لیا تھا، کام کر دیا تھا، تو میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ ابھی میں دنیا ٹی وی میں اس وقت کام کرتا تھا، دنیا ٹی وی میں بریک کی تھی، دنیا ٹی وی کے لوگوں پہ، مائک پہ، کیمرے پہ یہ ریکارڈنگ ہے قمر زمان کائرہ صاحب کی۔ اچھا تو ہوا یہ، جو قمر زمان کائرہ نے یہ اعتراف کیا ہے، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ پوری کہانی قمر زمان کائرہ نے بھی تقریباً بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے بھی ہماری گپ شپ ہوئی، جب وہ دبئی سے واپس آئے تو انہوں نے بھی یہی باتیں بتائیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے۔ تو آصف علی زرداری کو کہا گیا کہ جی آپ سرپرست بن جائیں۔ زرداری صاحب نے کہا نہیں جی سرپرست نہیں، پھر آپ ایک تو بڑی مشکل سے رہبر کے خواہش سے انہوں نے نیچے اتارا، آصف علی زرداری کو راضی کیا کہ رہبر کو رہنے دیں، سرپرست بن جائیں، تو آصف علی زرداری نے کہا کہ پھر سرپرست اعلیٰ بنا دیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بلا سرپرست اعلیٰ وہ ہوتا ہے جن کے نیچے 1 2 4 سرپرست اور بھی ہوں،
تو پھر ایک ہوتا ہے 4-5 سرپرست ہوں، 2 سرپرست ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں تو پھر ایک سرپرست اعلیٰ ان کا بنتا ہے۔ تو سرپرست ایک ہی ہے تو وہ سرپرست اعلیٰ بھی ہے، سمجھے۔ تو اس طرح آصف علی زرداری کو راضی کر کے آئے تھے۔ جب واپس آ گئے، جی طے ہو گیا کہ آصف علی زرداری عہدہ چھوڑیں گے اور اختیارات بلاول بھٹو زرداری کو منتقل کریں گے۔ اور ایک فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو ریوائز کس طرح کیا جائے۔ بھٹو صاحب کے دور میں جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس وقت بھٹو صاحب نے جو منشور پارٹی کا بنایا تھا وہ اس وقت کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ پھر بی بی نے اس کو ریوائز کیا، بی بی نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو بنایا۔ پھر اب جو ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے، جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی سامنے آ گئی ہے، نوجوان پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے۔ اب ایسا منشور بنایا جائے جو نوجوان کو اٹریکٹ کرے۔ جو پی ٹی آئی میں نوجوان چلا گیا ہے اس کو اٹریکٹ کشش کرے، اس کو واپس لائے، یہ طے کیا گیا۔ اور ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں یوسف رضا گیلانی بھی شاید تھا، میرا خیال ہے، مجھے جو جتنا یاد پڑ رہا ہے۔ بہرحال شیری رحمان تھی، قمر زمان کائرہ تھے، فرت اللہ بابر تھے، نیر بخاری تھے، اور جو فاروق ایچ نائک وغیرہ، مطلب قانونی لوگ بھی تھے اس میں، سیاسی لوگ بھی تھے۔ یہ کمیٹی قائم کی گئی اور پھر طے ہوا کہ یہ کمیٹی اتنے دنوں میں اس پہ کام کرے گی کہ موجودہ دور کے مطابق کیسے پارٹی منشور کو بنایا جائے اور نعرہ نیا دیا جائے تاکہ بلاول کو بھٹو صاحب، موجودہ دور کا بھٹو بنایا جا سکے بلاول صاحب کو۔ یہ طے کر کے آ گئے واپس، اور انہوں نے میٹنگیں، 1-2 میٹنگ ہوئی تھی مجھے میرا خیال ہے، اس کے بعد یہ نہ اس پہ کوئی کام ہوا، نہ کوئی کمیٹی کے نے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آیا۔ کمیٹی بھی ایسے ہی چلی گئی جس طرح انہوں نے ایک اور کمیٹی بنائی تھی صادق سنجرانی کو ووٹ، صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ پارٹی کو نہ دینے والے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں۔ اس کا بھی ایک ہی کہا جا رہا تھا کہ اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کی بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ تو اس کمیٹی کا بھی وہی اشر کیا، لیکن کوئی رپورٹ بھی نہیں آئی، اور آصف علی زرداری نے واپس آ کے آصف علی زرداری جی مکر گئے۔ اختیارات وقت کے ساتھ جب اختیارات منتقل نہیں ہو رہے تھے بلاول صاحب کو، تو پھر ہم نے پارٹی کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی مکر گئے آصف علی زرداری صاحب ہیں، مکر جائیں، مرضی ہے۔ معاہدے بھوربن سے مکر گئے تھے، تحریری معاہدے سے، تو یہ تو زبانی انہوں نے پارٹی کو لالی پاپ دیا تھا، پارٹی کو آسرا ٹھلا دے دیا تھا کہ جاؤ جی میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، بعد میں پھر عہدہ کو چیئرمین کا چھوڑ دیا تھا، پھر وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بن گئے۔ تو اب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں، لیکن اختیارات ابھی بھی اسی طرح ہی آصف علی زرداری انجوائے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو ایک علامتی، ایک فارملٹی سی پوری کی ہوئی ہے کہ اختیارات بلاول کے پاس ہیں، لیکن بلاول کے پاس اختیارات اتنے نہیں ہیں جتنے آصف علی زرداری کے پاس ہیں ابھی بھی۔ تو پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ، پیپلز پارٹی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک بڑا ذمہ دار آصف علی زرداری کو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما پنجاب کے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس وقت، ان سے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی تو میں نے کہا کہ اس کمیٹی کے حوالے سے میں نے فون پہ پوچھا کہ کمیٹی جو بنی ہے، وہ ممبر تھے اس کمیٹی کے، تو میں نے کہا کہ اس کمیٹی کا کیا بنا، اجلاس ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے آگے سے جو جملہ کہا وہ میں اس وقت جملہ نہیں بتا سکتا، ایسا مطلب نازیبا غیر پارلیمانی جملہ کہا کہ پارٹی کو کہ کس طرح تباہ کیا گیا ہے، اس طرح کی بات کی تو میں چونک گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو فون پہ اس طرح کی بات کر رہا ہے یہ بھائی صاحب، تو میں بھی ڈر گیا کہ مطلب پنجاب کے لوگ، پنجاب کے پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ دلی طور پر اندر خانہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری ذمہ دار ہیں پارٹی کی تباہی کے، لیکن آصف علی زرداری اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے، اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو تباہ کیا ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ ہماری نشستیں چھین جاتی ہے. بی بی بھی آئی تھی 17 نشستوں کے ساتھ, تو پیپلز پارٹی اس وقت بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ نے گیم کی تھی. اب بی بی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھی, اس وقت کچھ اور سین تھا, بی بی کا کچھ اور سین تھا, آصف علی زرداری کا کچھ اور سین تھا. پیپلز پارٹی پنجاب کے خود اپنے رہنما یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے پارٹی تباہ کی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے عطا راجڑ, یہ سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف تھے, اپنا پروگرام بھی کرتے تھے, سینئر جرنلسٹ تھے, ابھی فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے آصف علی زرداری سے بھری پریس کانفرنس میں زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بھی موجود تھا, پریس کانفرنس میں سوال کیا تھا کہ زرداری صاحب یہ بتائیں, ایک تاثر عام ہے کہ جو کام ضیاء الحق اپنے 11 سالوں میں نہیں کر پائے, اور جو کام مطلب ڈکٹیٹر تھے نا, عامر تھے, اور جو کام مشرف اپنے 9-10 سالوں میں نہیں کر پائے, 2 ڈکٹیٹر پرویز مشرف اور ضیاء الحق, 2 عامر جو ہیں مارشل لاؤں کے دور میں پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کا جو کام نہیں کر پائے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام آصف علی زرداری نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں 2008 سے 2013 تک جو ہے وہ کر کے دکھایا. تو اس پہ کیا جواب دیں گے؟ آصف علی زرداری کے ظاہر چہرہ دیکھنے جیسا تھا, تو انہوں نے بہرحال اپنا گول مول کر کے جواب تو دے دیا, لیکن یہ سوالات آصف علی زرداری سے اٹھتے رہے ہیں, ان سے ہوتے رہے ہیں پریس کانفرنسز میں کہ پارٹی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار آپ ہیں. جس طرح یہ میں نے آن دا ریکارڈ ہے, یہ اس پریس کانفرنس میں جو ظاہر سارے کیمرے تھے نا, لائیو جا رہی تھی, تو میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. یہ عطا راجڑ نے, ہمارے دوست نے آصف علی زرداری سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا ہے. یہی اس سے پہلے میں بھی کاوش اخبار میں کالم میں یہ بات کر چکا ہوں, یہی بات اسی طرح ہی. تو لوگ یہ ایک پرسپشن تو ہے لوگوں میں کہ پارٹی کو تباہ کس نے کیا ہے, پارٹی کس طرح جنازہ پارٹی کا نکلا ہے. اب پیپلز پارٹی اس کو ریوائز کرنے کے لیے آصف علی زرداری پنجاب میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے, منظور وٹو سے ملاقات, جس نے پارٹی تباہ کی. منظور وٹو آصف علی زرداری کے دور میں جب اختیارات آصف علی زرداری کے مطلب جب شریک چیئرمین تھے, اختیارات تو ابھی بھی ہیں, اس وقت منظور وٹو کو پنجاب کا صدر بنایا گیا تھا. پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت چیختی رہی کہ بھئی منظور وٹو کو ہٹائیں, منظور وٹو نے پارٹی کو تباہ کیا ہے, لیکن آصف علی زرداری نہیں ہٹاتے تھے, اور واقعی پارٹی کو آخرکار تباہ کر کے منظور وٹو نے چھوڑ دیا. ابھی آصف علی زرداری لاہور جا کے بیٹھے ہیں, تو جی منظور وٹو سے ملاقات کر رہے ہیں, جی ذوالفقار کھوسا نون لیگ میں جو رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, پرویز الہی سے ملاقات کر رہے ہیں. قمر زمان کائرہ کو ایک دفعہ بھی نہیں بلایا, جو اطلاع جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں. چودھری منظور کو ایک دفعہ نہیں بلایا. جو پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہٹا دیے تھے آصف علی زرداری نے, ان کو ملاقات کے لیے بلایا ہی نہیں, ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں. اب لوٹے ڈھونڈ رہے ہیں پنجاب میں, الیکٹیبلز ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی میں آئیں تو ہمیں کچھ نشستیں ملے. تو بہرحال پارٹی کو ریوائز کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو اپنے اختیارات بلاول بھٹو زرداری کو پراپرلی سونپنے پڑیں گے, اور بلاول کو اپنے والد صاحب کی جو پالیسیاں ہیں ان سے ہٹ کے کچھ نیا کرنا پڑے گا, تب جا کے پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائز ہو سکتی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.